یہاں پر رکھا ہوا ہے اور اس کو مس کا شرف حاصل ہے. خیر یہ تو شاعری کی بات تھی، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ اتنی عظیم نعمت ہے حجر اسود کا استلام. لیکن حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ حجر اسود کا استلام کرنا جائز نہیں اگر اس تک پہنچنے کے لیے کسی کو دھکا دینا پڑے، اگر اس تک پہنچنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانی پڑے تو پھر حجر اسود تک پہنچنا جائز نہیں، پھر دور دور سے اشارہ کر کے چلا جائے. یہ حکم. اور عورتوں کے لیے تو ہے ہی نہیں قصہ. یہ بھی مسئلہ جب آ گیا تو عرض کر دوں کہ عورتوں کے لیے تو استلام حجر اسود کا ہے ہی نہیں مشروع. عورتوں کے لیے سوائے اللہ صرف اس صورت کے جب بالکل خالی پڑا ہو اور مردوں سے اختلاط کا کوئی احتمال نہ ہو تو بے شک اس وقت میں گنجائش ہے کہ عورت جا کر بوسہ لے لے. لیکن جیسی حالت آج کل ہوتی ہے حجر اسود پر کہ مردوں کے ساتھ اختلاط، مردوں کے ساتھ دھکا پیل لازمی جیسی ہے حجر اسود کے لیے پہنچنے کے لیے عورتوں کے، اس حالت میں عورتوں کے لیے حجر اسود کا بوسہ لینا تو جائز ہی نہیں. اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین طواف کرتی تھیں، نفلی طواف کرتی تھیں، مگر الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ حجرتم من الرجال، مردوں سے بالکل ہٹ کر، مردوں کے ساتھ گھس کے طواف نہیں کرتی تھی، مردوں سے ہٹ کر طواف کرتی تھی. اور ذرا اس کی وجہ سے اگر چکر لمبا لینا پڑا تو لمبا لیتی تھی تاکہ مردوں کے ساتھ میل جول نہ ہو، اختلاط نہ ہو. اور جب طواف کر رہی ہوتی تھی کچھ اور خواتین بھی ساتھ ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہی تھی تو ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے کہ ام المومنین چلیں ذرا حجر اسود کا بوسہ لیں. حضرت عائشہ کو دعوت دی حجر اسود کو بوسہ لینے کی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ الیکی انی، ہٹ جاؤ میرے پاس سے، اور کہا کہ یہ کام عورتوں کا نہیں ہے کہ جا کر حجر اسود کا بوسہ لیں، کیونکہ وہاں جانے میں مردوں کے ساتھ ٹکراؤ، مردوں کے ساتھ دھکا بیل، مردوں کے ساتھ اختلاط تقریباً لازمی جیسا ہے. اس وجہ سے منع فرمایا حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا میں نہیں جاتی، میں نہیں جاؤں. ہاں کسی وقت بالکل ہی خالی پڑا ہے جگہ اور عورت آرام سے جا کر سکتی ہے تو بے شک گنجائش ہے. لیکن جو کام اللہ نے عورت کے ذمے لگایا نہیں اس کے پیچھے ہی کیوں پڑے؟ یہ عجیب قصہ ہے کہ جو کام شریعت نے کہہ دیا کہ بھئی تمہارا نہیں ہے تو نہیں ہے، بس پھر اب اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت؟ شریعت نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے جماعت نہیں ہے، تم گھروں میں پڑھو، تمہارے لیے گھر کی کوٹڑی میں پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت گھر کے کمرے کے، اور کمرے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت برآمدے کے، اور برآمدے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت صحن میں پڑھنے کے، اور صحن میں پڑھنا زیادہ افضل ہے کسی بھی گھر سے باہر جگہ پر نماز پڑھنے کے. تو عورتوں کے لیے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے. مگر عجیب قصہ ہے کہ عورتوں کو اللہ نے یہ چھوٹ دی، آسانی پیدا فرمائی کہ بھائی تم گھر میں پڑھو، لیکن عورتیں ہیں کہتے ہیں ہم تو جماعت سے پڑھیں گے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے اوپر بڑے
لمبے چوڑے دلائل دیے جا رہے ہیں, لمبے چوڑے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, دعوتیں دی جا رہی ہیں کہ یہ تراویح ہوگی, ختم قرآن ہوگا, یہاں پر عورتیں جمع ہوں, اور اس کے اندر تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دے دی, تمہیں آسانی پیدا کر دی. مردوں کو تو بیچاروں کو لمبی چوڑی نماز پڑھنی پڑتی ہے, تمہیں آسانی سے گھر میں پڑھو 20 رکعتیں, چھٹی ہو جائے گی تمہاری. لیکن کہتے نہیں ہم تو یہی زبردستی کریں گے کہ جماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بھائی تمہارے لیے نہ حجر اسود کا بوسہ تمہارے لیے ہے, نہ ملتزم تمہارے لیے ہے. ملتزم پہ جا کے التزام کرنا یہ تمہارا کام نہیں. تم جہاں پر بیٹھ کر کر لو گی اللہ کی اطاعت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو کام کر لو گی, تمہیں وہیں پر انشاءاللہ حجر اسود کا ملتزم کا ثواب مل جائے گا. تو کیوں تم خامخواہ اس فکر میں پڑتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا, اللہ کی شریعت نے بتا دیا. لیکن وہ کہتے نہیں جی ہم تو وہی کریں گے, حجر اسود ہی پہ جائیں گے. اب آج کل صورتحال یہ ہے کہ حجر اسود پر تو عورتوں ہی کا تسلط ہے, مرد بیچارہ تو مشکل ہے اس کا وہاں پہنچنا. وہاں تو تسلط جو ہے وہ حکومت ہے پوری عورتوں کی. اگر کوئی مرد بھی جانا چاہے جا کے اب وہاں پر حجر اسود کا استلام کرنا چاہے تو اتنا مشکل کام ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں, کیونکہ بس عورتوں ہی کا قبضہ ہے وہاں پر. اور ایسا ہے جیسے کہ ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ عائد کیا کہ مرد کرے نہ کرے تم ضرور کرو جا کے. تو وہ اس میں لگی ہوئی ہے حجر اسود کے اوپر. تو عجیب معاملہ ہے کہ بھائی یہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو چھوڑ کے جو کام نہیں ہے ان کا کرنے کا کر رہی ہے. اگر کچھ کہو تو اچھا جی ہم محروم رہے, حجر اسود مردوں ہی کے لیے ہے, ساری سعادتیں ساری جو فضیلتیں ہیں مردوں ہی کو حاصل ہو, عورتوں کو حاصل نہ ہو. ارے تمہیں وہی فضیلت جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا دل چاہ رہا ہوگا اور تم اللہ کے حکم کی وجہ سے رکو گی تو یقین رکھو کہ تمہیں وہ فضیلت اور اجر و ثواب حاصل ہوگا جو حجر اسود کو بوسہ دینے میں بھی حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اسی میں فضیلت فرمائے. اور یہ بات پتہ نہیں کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں آپ حضرات سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کسی طرح ہمارے دلوں میں اتار دے کہ دین نام ہے اتباع کا, اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں. اللہ تعالیٰ کسی طرح ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے. شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے دین کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ دینے کا شوق ہو رہا ہے چلو میں کروں, اور مجھے جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے لہٰذا جماعت سے نماز پڑھوں. یہ تو شوق پورا کرنا ہوا, یہ دین نہ ہوا. دین نام ہے اتباع کا. جو اللہ نے جو حکم دے دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتا دیا, جو سنت ڈال دی, اس کے مطابق عمل کرنے کا نام دین ہے, نہ کہ اپنے شوق پورا کرنا. تو اگر تم سے کہا جا رہا ہے کہ جماعت کے لیے نہ جاؤ, اگر تم سے کہا جا رہا ہے کہ حجر اسود کے دکا پیل میں نہ داخل ہو, تو اتباع جب اس کا کرو گی تو اسی میں تمہیں انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل ہوگا. نہ یہ کہ اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہوئے اور مردوں کے دھکا پیل میں داخل ہوتے ہوئے, مردوں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرتے ہوئے, پردے کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے, اور تم جاؤ پہنچ جاؤ حجر اسود تک, اور وہاں جا کے کشتی لڑ کے تم نے ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لے لیا اور فاتحانہ نکل کے وہاں سے چلے جائے. اس میں کوئی اجر و ثواب تو درکنار, اس میں گناہوں کا پشتارا لدنے کا احتمال ہے. تو بات پتہ نہیں کہاں نکل گئی. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حجر اسود کی تقبیل یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے, لیکن اسی وقت تک اجر و ثواب ہے جب حدود شریعت میں ہو, اور اگر اس کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچنے لگے تو پھر حجر اسود کے پاس جانا بھی جائز نہیں. تو
बतलाना ये चाह रहा था कि शरीयत ने कदम कदम पर इस बात का एहसास दिलाया है कि अपने जात से किसी को तकलीफ अदना न पहुंचाओ। जिक्र है, जिक्र एक जाहरी होता है, एक जिक्र खफी होता है। जरा मसला समझ लो ये भी। जिक्र खफी का क्या मतलब है कि होंठ हरकत कर रहे हैं जिक्र से, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जुबान से पढ़ रहे हो, लेकिन आवाज उसकी किसी और तक नहीं पहुंच रही। तो ये क्या है? जिक्र खफी। और एक होता है जिक्र जहर। जिक्र जहर यह है कि आवाज निकल रही है और दूसरों तक भी पहुंच रही है। तो यह मसला समझ लीजिए कि जिक्र में अफजल है जिक्र का खफी होना। आहिस्ता आवाज से जिक्र करना अफजल है, उसमें सवाब ज्यादा है। जिक्र जहर इतना अफजल फजीलत वाला नहीं है जितना जिक्र खफी है। लेकिन मशाइख सूफियाए किराम अपने पास आने वाले मुरीदों को इब्तिदा में जिक्र जहर की तलकीन करते हैं बाज़ औक़ात। और वो इसलिए करते हैं कि जिक्र जहर करने से जरा शुरू में दिल लगता है, जिक्र खफी में दिल नहीं लगता इतना जितना जिक्र जहर में दिल लगता है, बुलंद आवाज से जिक्र करने में। और उसके कुछ अपने खवास हैं जिक्र जहर के, अपनी कुछ खासियतें हैं, अपने कुछ फायदे हैं जो जिक्र जहर में हासिल होते हैं। तो इस वास्ते मशाइख शुरू में बाज़ मुब्तदियों को जिक्र जहर की तलकीन करते हैं कि ये तुम्हारे लिए फायदा मंद है। खासतौर से 12 तस्बीह का जो जिक्र होता है, या हज़रात मशाइख चिश्त के यहाँ, चिश्ती मशाइख के यहाँ ये मनकूल है और हमारे सारे अकाबिर इसके ऊपर अमल करते कराते रहे। 12 तस्बीह 12 हैं, होती हैं 13 तस्बीहात, असल में 12 तस्बीहात कहलाती हैं। उसमें भी जिक्र जहर से करने को जरा बेहतर समझते हैं। बेहतर समझने का मतलब समझे ना, खूब अफजल नहीं, अफजल हर हाल में जिक्र खफी है। लेकिन नाफे होने के एतबार से, मुब्तदी को फायदेमंद होने के एतबार से बहुत से मशाइख बताते हैं कि भाई जिक्र जहर किया करो। तो जिक्र जहर में आवाज बुलंद होती है और बाज़ औक़ात जहरे खफीफ होता है, बाज़ औक़ात जहरे शदीद होता है, बाज़ औक़ात ज़र्ब के साथ होता है, बाज़ औक़ात बगैर ज़र्ब के होता है। मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ मशाइख हालात के लिहाज से अपने मुरीदों को तलकीन करते रहते हैं। लेकिन बावजूद के जिक्र जहर की जब कभी तलकीन की है किसी शेख ने जिक्र जहर की, ये कैद साथ लगाई है कि बशर्ते कि तुम्हारे जिक्र जहर से किसी दूसरे आदमी को तकलीफ ना पहुंचे। ये कैद लगाई। ऐसा ना हो कि आपने रात में तहज्जुद में जिक्र जहर शुरू कर दिया और सारे महल्ले को जगा दिया। अब वो महल्ला बद जो है वो तुम्हारे जिक्र जहर की बिना पर वो मुश्किल में, अजाब में मुब्तला है। ये जायज नहीं, इसकी इजाजत नहीं। वाज तकरीर की हद तक भी यह फरमाया गया कि आलिम की आवाज सिर्फ उन हजरात तक पहुंचनी चाहिए कि जो उसकी बात सुन रहे हो, सुनने के लिए बिल इरादा सुन रहे हो। जबरदस्ती लोगों के कान में डालना ठीक नहीं। तो आपको याद होगा एक दिन एक बेचारा साथी आ गया था, वो है तो बेचारा मजजूब सा, लेकिन उसने बात सही कही थी कि ये लाउड स्पीकर के ऊपर जो हम बयान करते हैं, तो लाउड स्पीकर अगर सारे जगह का खुला हुआ है, कोई आदमी नहीं सुनना चाहता या तकलीफ में है, तो उसको तकलीफ देना ठीक नहीं।
تو بعد میں نے پھر مزید تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ لاؤڈ اسپیکروں کی ہر جگہ پر بٹن لگے ہوئے ہیں، جو شخص بند کرنا چاہے بند کر سکتا ہے۔ اس واسطے اور بہت سارے گھر والوں نے کی طرف سے مطالبہ کہ نہیں، آواز جو ہے وہ جہاں باہر کے لاؤڈ اسپیکر بھی کھولے جائیں تاکہ ہمارے پاس آواز جائے۔ بہت سی خواتین گھروں کے اندر سننا چاہتی ہیں، لیکن جب اطمینان اس بات کا کر لیا گیا کہ سب لوگ چاہتے ہیں، دوسرے یہ کہ اگر کوئی نہیں چاہتا تو اس کے پاس راستہ موجود ہے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر کا بٹن بند کر دے تو اس کو آواز نہیں جائے گی، تب یہ اجازت دی گئی کہ باہر کی آواز پہنچے۔ خلاصہ یہ کہ شریعت کے ہر حکم میں آپ یہ بات ملحوظ دیکھیں گے کہ اپنی ذات سے کسی آدمی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ ہر جگہ پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ وہ عمل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد پر، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنائی اس شخص کو جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا چلا آ رہا تھا اور پھر فرمائش کر رہا تھا کہ مجھے حدیث سناؤ، تو حضرت نے چاہا کہ یہ ایسی حدیث سنا دیں کہ جو اس کو تنبیہ کر دے اپنی غلطی۔ تو معلوم ہوا اس سے کہ جب کوئی شخص کوئی نصیحت چاہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی نصیحت کر دو، نصیحت چاہے تو ایسی بات کہنی چاہیے حتی الامکان کہ جس کی اس کو ضرورت ہو، اور اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے تو ایسی حدیث اس کو سنائے کہ جس سے اس کو اس کوتاہی پر تنبیہ ہو جائے۔ ایسی موقع پر ایسی سنانی چاہیے۔ ایسے ہی ایک واقعہ آتا ہے، ایک مشہور بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ، قعنبی کے لقب سے مشہور ہیں، اور ہمارے جتنے سائے ستہ کے مؤلفین ہیں تقریباً سبھی کے استاد رہے ہیں، بڑے اونچے درجے کے محدثین میں تھے۔ لیکن شروع میں ابتدا میں یہ ایسے ہی ایک اوباش قسم کے آدمی تھے، آوارہ گرد، اور جیسے لوگوں کے اندر یہ گنڈے انڈے مشہور ہوتے ہیں اس قسم کے تھے یہ شروع میں، اللہ بچائے ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا، صحبت بھی خراب، غلط قسم کے لوگوں کے جمگھٹ میں رہتے تھے ہمیشہ، اور اللہ بچائے پینا پلانا گانا بجانا یہ سب کام، ان سب کاموں میں مصروف۔ تو ان کے زمانے میں ان کے شہر میں کوفہ میں ایک بہت بڑے محدث رہتے تھے جن کا نام تھا شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث مشہور ہے، حدیث میں بڑے درجے کے امام تھے۔ تو ان کا درس کا حلقہ ہوا کرتا تھا، درس کا حلقہ ہوتا تھا، اور وہاں پر اللہ اکبر شعبہ کا درس، تو اطراف عالم سے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ جو تھے عبداللہ بن مسلمہ، یہ وہی جب شعبہ واپس جایا کرتے تھے اپنے درس دے کر، تو ان کے راستے میں ایک جگہ پڑتی تھی، وہاں ان کا مستقر تھا قعنبی کا۔ تو یہ کبھی دھیان بھی نہیں دیتے تھے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، بلکہ اگر کوئی طالب علم گزرتے تو ان کا ذرا ہنسی ٹٹا کرتے، مولوی ملا گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ ذرا کچھ تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جائے، خوش طبعی ہو جائے، یہ کرتے رہتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ پتہ نہیں کیا دماغ میں آئی ان کے قعنبی کے، دیکھا کہ شعبہ چلے آ رہے ہیں گھوڑے پر سوار، اپنا درس دے کر واپس آ رہے تھے اور گھر جا رہے تھے۔ راستے میں یہ قعنبی نے دیکھ لیا تو جا کر عین وہاں
ان کے راستے میں آ رہا ہے، اس کے بیچ میں روک کر اس کو اور باغ پکڑ کے کھڑے ہو گئے. شعبہ نے کہا بھائی چھوڑو، مجھے جانا ہے. کہ نہیں چھوڑوں گا. بھائی کیوں نہیں چھوڑو گے؟ کہ مجھے حدیث سناؤ، کوئی حدیث سناؤ تو چھوڑوں گا. اب ایک گنڈا آدمی اور ایک بڑے محدث کے راستے میں راستہ روک کے کھڑا ہو جائے، باغ پکڑ کے کہا حدیث سناؤ. کوئی طریقہ ہوتا ہے حدیث سنانے کا؟ تو حضرت شعبہ نے کہا بھائی یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہوتا حدیث سنانے. اگر حدیث سننی ہے تو آنا وہاں حلقے میں ہمارے وہاں سننا. نہیں مجھے سناؤ، ابھی سناؤ. بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا حدیث سننے کا، حدیث کا تو طریقہ سیکھو. نہیں جی سناؤ، سنانا ہوگا، نہیں چھوڑوں گا، باغ نہیں چھوڑوں گا، حدیث سناؤ. تو جب دیکھا حضرت شعبہ نے کہ یہ اس طرح تنگ کر رہا ہے، کوئی اور ہے نہیں، تو حضرت شعبہ نے کہا چلو سنو. حدیث سنائی اپنی سند سے. اور حدیث میں یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت. کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ سے حیا جاتی رہے تو جو چاہے کرتا پھر. یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے اور حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا پھر، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. یہ حدیث سنائی رسول اللہ کی. اس لیے کہ جو کچھ کام کر رہا تھا وہ شخص اس وقت وہ پرلے درجے کی بے حیائی کا کام تھا کہ ایک جلیل القدر محدث کا راستہ روک کے کہہ رہا ہے مجھے حدیث سنا. اتنی بڑی جسارت کا ارتکاب کر رہا تھا. تو حضرت شعبہ نے سوچا کہ یہ اس کو ایسی حدیث سنائے کہ جس سے کچھ اس کو اپنے عمل پر تنبیہ ہو، کچھ ندامت ہو، کچھ شرمندگی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اپنے طریقے ہیں. جب شعبہ نے یہ حدیث سنائی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب حیا نہ رہے تجھ میں تو جو چاہے کرتا پھر، تو یہ جملہ جب سنایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قانبی کے دل پر ایک گولی بن کے گرا اور اس جملے نے ان کو سر سے لے کر پاؤں تک تھرا دیا. اور اسی وقت دل کی کایا پلٹ گئی. اور اس جملے نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے اس کے اوپر ایسا جادو کیا کہ یا تو آیا تھا در حقیقت مذاق کرنے اور ستانے اور ان کا راستہ روکنے. بعد میں حضرت شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر